الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا المشعر عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مفتی عبدالواجد صاحب جو اپنے منفرد لب و لہجے کے اندر تلاوت کلام اللہ پیش فرما رہے تھے اور محفل کے اندر نور کی برسات ہو رہی تھی، رحمت کی بوچھار ہو رہی تھی۔ میرے عزیزو، قرآن کریم ہے ہی ایسی دولت کہ جو بھی قرآن کریم سے وابستہ ہوتا ہے اور قرآن کریم کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو قرآن کریم نے بہت پہلے سے یہ تاریخ رقم کی ہے کہ قرآن کریم نے ان کو ایسا چمکایا ہے کہ آج تک لوگ ان کا نام عزت و عظمت کے ساتھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے ابو بکر کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، لیکن جب وہ قرآن کریم کے دامن میں آئے تو قرآن نے ان کو ایسا چمکایا کہ ان کا نام صدیق اکبر پڑ گیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے خطاب کے بیٹے کو کوئی جانتا نہیں تھا، جب وہ قرآن کریم کے دامن میں آئے تو ان کا نام فاروق اعظم پڑ گیا، لوگ ان کو فاروق اعظم کے نام سے جاننے لگے۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے عفان کے بیٹے عثمان کو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن جب وہ قرآن کریم کے دامن میں آئے اور انہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا اور قرآن کریم کے اوپر عمل پیرا ہوئے تو قرآن کریم نے ان کو ذی النورین کا لقب دیا، قرآن کریم نے ان کو عثمان غنی کا لقب دیا۔ میرے عزیزو، یہ فہرست ایک بہت طویل ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرمائے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا تحسین صاحب اور تمام ممبران حضرات، ان کا شکر گزار ہوں۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر سے قبول آمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ناز سے قبل زبردست پور میں جلسہ ہو رہا ہے اصلاح معاشرہ، تو زبردست پور کے نام سے حوالے سے زبردست پور کے ایک مطلع یوں آپ کو میرا ساتھ دینا، مجھے بھی حوصلہ ملے گا۔ زبردست پور میں جلسہ سجا ہے، زبردست پور میں جلسہ سجا ہے، یہ بھی خدا کی نعمت ہے، یہ بھی خدا کی نعمت ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ شریف ہو ماشاءاللہ کہ زبردست پور میں جلسہ سجا ہے، یہ بھی خدا کی نعمت ہے، یہ بھی خدا کی نعمت ہے۔ زبردست پور میں جلسہ سجا ہے، یہ بھی خدا کی نعمت ہے، یہ بھی خدا کی نعمت ہے۔ زبردست پور میں جلسہ سجا ہے،
یہ بے خدا کی رات ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوب، شکریہ ناظم جلسہ حضرت مولانا عمر صاحب، شکریہ۔ آئیے نا سقب ایک مطلب ایک شعر جہاں بھی آپ کو مثلا اچھا لگ جائے وہاں سبحان اللہ کہہ دیجیے گا۔ اصلاح معاشرہ اور یہ شعر قاری صاحب مصری تو سارے ہی اچھے ہیں آپ کے، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ۔ سوار جائے سوار جائے سوار جائے سوار جائے سوار جائے سوار جائے اگر کردار میٹھا بول ہو جائے سوار جائے اگر کردار میٹھا بول ہو جائے سوار مسلمان کے زمانے کے لیے انمول ہو جائے مسلمان پھر زمانے کے لیے انمول ہو جائے سور جائے اگر کردار میٹھا بول ہو جائے سور جائے اگر کردار میٹھا بول ہو جائے سور جائے سور جائے اگر کردار میٹھا بول ہو جائے مسلمان پھر زمانے کے لیے انمول ہو جائے مسلمان پھر زمانے کے لیے انمول ہو جائے ماشاءاللہ بہت خوب، بہت خوب، مجمع بہت ہی جمیع کے ساتھ سن رہا ہے۔ قاری صاحب پڑھتے رہے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے ہیں، قاری صاحب بہت جان لگا رہے ہیں۔ اور یہ شعر حضرت آپ کے حوالے سے عظیم صاحب جزاک اللہ۔ کہ سور جائے اگر کردار میٹھا بول ہو جائے مسلمان پھر زمانے کے لیے انمول ہو جائے کہ فرشتے آسمان سے پھر مدد کے واسطے آئے 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 فرشتے آسمان فرشتے آسمان سے پھر مدد کے واسطے آئے اگر فرشے زمین پر بدر کا ماحول ہو جائے اگر فرشے زمین پر بدر کا ماحول ہو جائے سور جائے اگر کردار میٹھا بول ہو جائے سور جائے اگر کردار میٹھا آٹھ بن گیا بس مجھے تو چند باتیں آپ لوگوں سے کہانی ہے
جو ہمارے نوجوان جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بالکل کرسیوں کے اینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ اس پروگرام کو مزین بنائیں، خوبصورت بنائیں اور بالترتیب بیٹھے، اس لیے کہ ہر چیز منظم، مرتب اور بالترتیب اچھی لگا کرتی ہے۔ اس لیے جو نوجوان سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ برائے کرم آگے تشریف لے آئے تاکہ پروگرام بحسن و خوب اختتام پذیر ہو جائے۔ اس لیے آپ ایک مرتبہ زوردار نعرہ لگا کر نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے آگے پنڈال کے اندر تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سامنے آ جاؤ بھائی، سامنے آ جاؤ، آپ سے کہا جا رہا بیٹا سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بیٹا۔ نعرہ تکبیر، انجمن بزم تعریف الاسلام زندہ باد، انجمن بزم تعریف الاسلام زندہ باد، انجمن بزم تعریف الاسلام زندہ باد، علماء دیوبند، زندہ باد، علماء دیوبند، زندہ باد، حضرت مولانا مفتی ریاست علی صاحب، زندہ باد، حضرت مولانا مفتی ریاست علی صاحب، زندہ باد، جناب مولانا و قاری محمد اکرام صاحب، زندہ باد، جناب مولانا قاری و محمد اکرام صاحب، زندہ باد، جناب مولانا مفتی عبد الواجد صاحب، زندہ باد، جناب قاری محمد اعظم صاحب، زندہ باد، جناب مولوی محمد منور صاحب، زندہ باد، مولانا محمد عثمان صاحب، زندہ باد، مولانا محمد حسنان صاحب، زندہ باد، قاری محمد محتسم صاحب۔ زندہ باد۔ آپ لوگوں سے ادب درخواست ہے کہ سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام شروع سے آخر تک بحسن و خوب اختتام پذیر ہوگا۔ آپ لوگ نہایت ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے، علماء کرام کے بیانات سے اور ہمارے طلباء کرام کی واضح نصیحت سے، ان کے مختصر سے پروگرام سے آپ مستفیض ہوں۔ مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ شروع سے آخر تک سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ کون کون بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر بتلائیں۔ سب بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اکیلا ایک بچہ تھا، اکیلا ایک بچہ تھا، سعودی عربیہ رہا کرتا تھا۔ خبر پہنچی والدین کی طبیعت خراب ہے، ادھر سے وہ بچہ چل پڑا کہ والد ہیں، میں اکیلا ہوں، گھر پہ چلتا ہوں۔ بہرحال اتنا وہ بچہ گھر پر پہنچتا ہے، والدین کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتظار بہت کی، دہلی آ گیا، میرٹھ آ گیا۔ بستی والوں نے کہا، رشتہ داروں نے کہا، بھائی جان بھی لگتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، نہلاؤ دھلاؤ کفناؤ، قبرستان لے کر چلو۔ بہرحال جنازہ قبرستان تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ بچہ آتا ہے، ساتھ میں بیگ رہتا ہے، ہینڈ بیگ، ہاتھ کا بیگ رہتا ہے، اسی میں ایک اخبار بھی تھا۔ لوگوں نے کہا چلو بھائی مکمل خبر ہو گئی، درود و فاتحہ پڑھ لو۔ اس بچے نے اخبار نکالا اور اخبار پڑھنا شروع کر دیا قبر کے اوپر۔ کہا یہ کیا بات ہے بھائی، یہاں اخبار پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس بچے کا جواب سنا میرے بھائی اور بزرگوں، اس بچے کا یہ جواب ہے، اس نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے یہی پڑھایا ہے، اگر میرا باپ مجھے قرآن پڑھاتا تو میں قرآن پڑھاتا۔ آج شوق سے پڑھائے اپنے بچوں کو، لیکن ہندی انگلش کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات ضرور دیں، قرآن ضرور سکھائیں، قرآن ضرور پڑھائیں، دین ضرور سکھائیں۔ میرے بھائیوں، آج میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، IAS IPS بنا دیا، DM SDM بنا دیا۔ اگر کوئی پوچھ لے اس سے چھوٹا سا بچہ مدرسے کا جا کر کہ سر آپ مجھے غسل کے فرائض بتا دو، سر آپ مجھے وضو کے فرائض بتا دو، کہاں ہے اس کا DM SDM ہونا، کہاں ہے اس کا داروغہ پولیس کرمچاری ہونا؟ میرے بھائیوں، خوب پڑھائیں اپنے بچوں کو، خوب تعلیم دیں اپنے بچوں کو، لیکن ہندی انگلش کے ساتھ ساتھ آپ ضرور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔
کل کو قیامت میں قبر سے ہی بلکہ ہمارے کام جو آئیں گے وہ ہمارے قرآن پڑھنے والے بچے کامیاب کام آئیں گے، وہ قرآن پڑھنے والے ہمیں مرنے کے بعد ثواب پہنچائیں گے۔ آخر میں بس بہت ماشاءاللہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور آ بھی گئے ہیں، اب ہم باضابطہ اپنا پروگرام کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں آپ کو ایک اور واقعہ بتلاؤں، 2 منٹ کا واقعہ ہے، پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب رہے ہیں، ان کے والد صاحب نے ایک مرتبہ ان کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میں نے آپ کو عالم بنایا تمہارے لیے، میں نے آپ کو حافظ بنایا اپنے لیے۔ کہ ابا کیسے؟ کہا کہ ایسے جب میرا انتقال ہو جائے تم روزانہ میرے لیے آدھا قرآن شریف کا پارہ پڑھنا، روزانہ آدھا پارہ پڑھ کر مجھے ثواب پہنچانا۔ عالم بنے ہو تم لوگوں کو نصیحت کرنا، تمہیں ثواب ملے گا، لوگوں کو پڑھانا اور پڑھنا تمہیں ثواب ملے گا، لیکن قرآن کریم میں نے آپ کو حافظ بنایا تاکہ آپ مجھے مرنے کے بعد ثواب پہنچائے، قرآن کریم کی میرے لیے تلاوت کریں۔ بہرحال حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس دن سے میرے ابا کا انتقال ہوا اور جب تک میں زندہ رہا الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت برابر آدھے پارے مستقل طور پر کرتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم پڑھنے والے بچے انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں ثواب پہنچائیں گے، قرآن کریم پڑھ کر ہمیں ثواب پہنچایا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنائے۔ اب باضابطہ ہم اس پروگرام کو افتتاح کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات پردے کے پیچھے کھڑے ہیں ان سے ادباً گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ لے لیں، اور جو حضرات سامنے کھڑے ہیں میں ان سے بھی نہایت ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ میرے عزیزو، آج کا یہ ہمارا پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ ماشاءاللہ یہ ہمارا انجمن بزم تعارف الاسلام کا پہلا پروگرام افتتاح ہوا چاہتا ہے۔ میں سب سے پہلے اس پروگرام کی کامیابی کا جو ضامن ہے، جن کے سروں پر اس پروگرام کی کامیابی کا تاج ہے اور جو اس کامیاب پروگرام کی زینت ہے، ابھی وہ اس پروگرام سے، اس مجلس سے کوسوں دور ہیں۔ میں اپنے تمام ہی اہل بستی سے، تمام بستی والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ الحمدللہ نمازیں تقریباً سبھی مسجدوں میں ہو چکی ہے۔ اب اپنی ضروریات سے، کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے دوست احباب کو لے کر آپ اس پروگرام کو کامیاب بنائیں، آپ اس پروگرام کو زینت بخشیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ فی الحال اس وقت میں رات بہت چھوٹی ہوتی ہے، اسی حساب سے ہمارا یہ پروگرام چلنے والا بھی بہت چھوٹا اور مختصر ہے، لیکن اگر آپ لوگوں نے آنے میں دیر کی
آپ اگر دیر سے آئے، سامعین بستی والے اگر اس مجلس میں جلدی سے نہیں پہنچیں گے تو ایسے ہی یہ پروگرام لیٹ شروع ہوگا اور پھر اس کے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ زیادہ دیر، رات چھوٹی ہے، جاگنا بہت مشکل رہتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروگرام 11:30 12 بجے تک کے اختتام کو پہنچے۔ بہت مختصر پروگرام ہے۔ ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری محمد اکرام صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں۔ کمی آپ لوگوں کی ہے، آپ لوگ ابھی مجلس سے دور ہیں، اس پروگرام سے دور ہیں۔ آپ تشریف لائیں، جلدی سے اس پروگرام کو زینت بخشیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ ہمارا دینی پروگرام ہے۔ میں اگر صاف لفظوں میں اپنی بات کہہ دوں، ہمارے یہاں اگر کسی کے مکان پر یا دکان پر یا کسی کے گھیر باڑے میں کوئی ناچ گانے کی محفلیں لگ جائیں، کوئی پرچار نہ ہو، کوئی کسی کو اطلاع نہ دی جائے، تو وہاں تعداد جتنی کوشش رہتی ہے اس سے زیادہ پہنچ جاتے ہیں آدمی۔ کافی تعداد میں وہاں پر لوگ پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ ایسی محفلوں پر کوئی انعام نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا انعام نہیں دیا جاتا۔ اور جو ہماری یہ دینی مجلسیں ہوتی ہیں، جو ہمارا یہ دینی پروگرام ہوتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں۔ یہ دین کے پروگرام ہے، یہ دینی پروگرام ہے اور دینی مجلسوں پر اللہ کے انعامات ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج آپ کی بستی میں ہمارے یہ نوجوان عالم دین اور ہمارے ساتھی کچھ لوگوں نے مل کر یہ قدم اٹھایا ہے کہ کچھ مہینوں کے بعد سال میں 3-4 پروگرام ہو جایا کریں، جس سے ہمارے درمیان آج کے نوجوانوں میں، ہمارے گاؤں میں بڑھتے ہوئے خرافات، بڑھتی ہوئی بدعات اور جو ادھر ادھر کے لہو و لعب، کھیل کود، تماشے یہ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھایا جائے، نوجوانوں کو سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ یہ چیزیں غلط ہے، ان سے بچنا ہے۔ ہماری زندگی برباد ہو رہی ہے، ہمارا روپیہ پیسہ مال و دولت سب برباد ہو رہا ہے۔ ان خرافات میں نہیں پڑھنا چاہیے، ان غلط کاموں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ایسے پیغامات، یہ ایسی باتیں آپ کو ان اسٹیج سے ملے گی۔ ہمارے سامنے مختلف علماء کرام تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے، ہمارے مہمان کرام آئیں گے اور آپ کو بہت تھوڑے وقت میں، بہت تھوڑے سے وقت میں آپ کو نصیحتیں کریں گے۔ بہرحال میں کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے حائل ہو گیا ہوں، کچھ دیر کے سامنے آپ کے آ گیا ہوں، اس لیے کہ آپ جلد از جلد پروگرام کو سنواریں، بنائیں اور اس اسٹیج کو، اس پنڈال کو بھریں، جلدی سے جلد آپ تشریف لائیں تاکہ باقاعدہ افتتاح آپ کے اس پروگرام کا ہو جائیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہماری طرف سے جن علماء کرام کو دعوت دی گئی، جن کو بلایا گیا، وہ آپ سے پہلے الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ پروگرام جتنی بھی دیر سے شروع ہوگا، یہ آپ کی کمی کی وجہ سے ہوگا، یہ آپ کے نہ آنے کی وجہ سے ہوگا، یہ پنڈال کے خالی رہنے کی وجہ سے ہوگا۔ اس لیے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہو، آپ جلد از جلد 1-2 گھنٹہ کے لیے تشریف لے آئیں۔ آپ اکابرین کی باتوں کو سنیں، آپ ہمارے مہمانوں کو سنیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ علماء دین ہیں، ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ 4 چیزیں روایت کے اندر آتی ہے کہ جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، انہی میں سے ایک عالم دین، متقی پرہیزگار عالم دین ہے۔ النظر الى المصحف عبادہ،
کہ قرآن کریم کی طرف دیکھنا عبادت ہے. قرآن کریم کو آپ محبت بھری نظر سے دیکھیں. قرآن کریم پر آپ ایک نظر ڈال لیں. قرآن کریم پر نظر ڈالنا بھی عبادت سے خالی نہیں ہے, یہ ثواب سے خالی نہیں ہے. النظر الی الکعبۃ عبادہ, کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا. کعبہ اللہ کا گھر ہے اور تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہے. ایسے ہی کعبے کی طرف اور دیگر مسجدوں کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی الکعبۃ عبادہ, النظر الی الوالدین عبادہ, والدین کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. آپ کو خبر بھی ہے, حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص, جو بندہ اپنے والدین کی طرف محبت بھری نظر ڈال دے, محبت بھری نظر سے ایک مرتبہ دیکھ لے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی. اور چوتھی چیز, النظر الی عالم التقی عبادہ, متقی پرہیزگار عالم دین کا دیکھنا بھی عبادت ہے. آپ کو یہاں کئی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب و نیکی عطا فرمائیں گے. اس معنی کر کہ آپ اپنا وقت دین کی مجلس کے لیے نکال کر آئے ہیں تو بھی آپ کو ثواب ہے. آپ یہاں پر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء دین کی زیارت کریں گے, آپ ان کو دیکھیں گے تو بھی عبادت ہے. آپ دین کی باتوں کو سنیں گے اور بلکہ آگے بڑھیں گے. کوئی ایک دین کی بات کو آپ نے سن کر ایسی پلو گرا باندھ لی, ایسا اس پر عمل کیا کہ وہ میرے رب کو پسند آ گیا, اور ہو سکتا ہے وہی نجات کے لیے کافی ہو جائے. اس لیے ہم یہ بھی کوشش لے کر آئیں, یہ بھی نیت کر کے آئیں, یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم دین کی جو باتیں سنیں گے اس پر عمل کی پوری کوشش کریں گے. کاش ہو سکتا ہے کوئی ایک دین کی بات میری زندگی کی کایا کو پلٹ دے اور میری آخرت کو بھی سنوار دے, میری دنیا کو بھی سنوار دے. یہ کوئی بعید بات نہیں ہے, یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے, کیونکہ انسان جب دل لگا کر سنتا ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنتا ہے تو بات دل پر اثر کرتی ہے, اور جب دل پر بات اثر کرتی ہے تو پھر انشاءاللہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. بہرحال ہمارے بہت سارے بھائی آ چکے ہیں. آپ آگے بڑھ کر جو کرسیاں خالی رکھی ہیں پہلے اگلی کرسیاں پر کر لیں اور جلدی سے اس پروگرام کو کامیاب بنائیں, اس پنڈال کو جلدی سے بھریں تاکہ بہت جلد اس پروگرام کا افتتاح کر دیا جائے. بہت وقت ہو رہا ہے, 10:15 بج گئے ہیں, رات بہت چھوٹی ہے, میں بار کہہ رہا ہوں. بہرحال میں کچھ دیر کے لیے اتنا آپ لوگ تشریف لائیں اور 1-2 دین کی بات بتاتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا پروگرام باقاعدہ باضابطہ شروع ہو جائے گا. آپ لوگ, میں آپ کو ایک بات جو سب سے پہلے بتلاتا ہوں, ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے, ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں. ہر انسان کی یہ کاوش, یہ لگن, یہ شوق, یہ جذبہ رہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں. لیکن میرے بھائیوں, آگے بڑھنا بہت اچھی بات ہے. ہم نے صرف اور صرف آگے بڑھنا دنیا میں سمجھ لیا ہے, دین میں نہیں سمجھا ہے. ہمیں آگے بڑھنا ہے, جیسے دنیا میں آگے بڑھنا ہے ایسے ہی ہمیں دین میں آگے بڑھنا ہے. میں نماز نہیں پڑھتا تھا, مجھے نماز پڑھنی ہے. مجھے قرآن نہیں آتا تھا, مجھے قرآن پڑھنا ہے. میں روزہ نہیں رکھتا تھا, مجھے روزہ رکھنا ہے. میں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کرتا تھا, مجھے اچھائی کا سلوک کرنا ہے, مجھے اچھا برتاؤ کرنا ہے. تو ہم جیسے دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ایسے ہی ہمیں دین میں بھی آگے بڑھنا ہے. آج ہم لوگ اس کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے اونچے مکانات ہو, عالیشان بلڈنگیں ہو, اس میں 2-4 گاڑیاں ہوں, ہمارے پاس اچھا پیسہ, خوب مال و دولت ہو, ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں. اور آگے ہم کامیابی سمجھتے ہیں کہ میرے گھر میں 2 یا 3 لڑکے ہیں, کوئی انجینئر ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی وکیل ہو, کوئی جج بنے, کوئی پائلٹ بنے. ہم اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں, نہیں, یہ دنیا کی کامیابی چند دن کی کامیابی ہے. کامیابی اصل آخرت والی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قرآن کہتا ہے کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اب ہم اگر جنت میں داخل ہونے والے اعمال کریں گے، ہم اللہ کی رضا والے اعمال کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی منمانی سے زندگی کو گزارا ہوگا، رب کی نہ مان کر حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ہم نے زندگی کو گزارا ہوگا تو ہم پھر کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ ہم نے ایک کامیابی کا راز یہ بھی سمجھ لیا۔ آج میرے گاؤں میں 4 IPS ہے، آج میرے گاؤں میں 2 DM اور SDM ہے، آج میرے گاؤں میں 4 داروغہ ہے، آج میرے گاؤں میں 4 IS ہے۔ کیا یہ کامیابی ہے؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، سب سے پہلے مجھے اپنے گاؤں میں انسان بنانا ہے، سب سے پہلے مجھے اپنے اندر انسانیت پیدا کرنی ہے۔ آج میرا لڑکا ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹر کے ساتھ انسانیت والا ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چھری اتنی تیز کر دی جائے، کوئی بیچارہ غریب ادھار مانگ کر پیسہ علاج کے لیے آیا اور ڈاکٹر نے بول دیا کہ ابھی ہمارے پاس سمے نہیں ہے، اگر آپ فوراً ملنا چاہتا ہے ایمرجنسی فیس آپ کی 1000 روپے لگے گی۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، انسانیت والے ڈاکٹر بنے، ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر انسانیت کا درد پیدا کرنا ہے۔ میں اس کو کامیابی نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے گاؤں میں DM SDM IPS IS داروغہ سب بن جائے، لیکن اگر انسانیت والا کوئی ایک نہیں ہے تو وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہوگا، ہاں میں یہاں گاؤں میں DM ہے SDM ہے، لیکن وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو سمجھتے ہیں، اپنے بھائیوں کی مجبوری کو دیکھتے ہیں، ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے، ناجائز منہ کھول کر پیسہ نہیں مانگتے۔ میرے بھائیوں، جو ناجائز کام کرتے ہیں DM SDM IPS IS بن کر، وہ کہاں انسانیت رکھتے ہیں؟ کہاں وہ کامیاب لوگ ہیں؟ وہ کامیاب نہیں ہیں۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو انسانیت والے ہوں، جو انسانیت کا درد رکھتے ہو۔ آج اسی کی ایک کڑی ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے چند علماء کرام جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک انسانیت کا قدم اٹھایا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہر ایک بدعات کو، خرافات کو روکا جائے، ہر ایک برے کام کو روکا جائے۔ آج کا نوجوان نشے بھی ہے، آج کا نوجوان نشاور ہے، آج کا نوجوان نشے کے اندر پورا کا پورا گھسا ہوا ہے، آج کا نوجوان نہ جانے کن کن خرافات اور بدعات میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، انہی پروگرام کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو انشاءاللہ ان تک پہنچا جائے گا اور اس سے پوری روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہرحال آپ جلد از جلد اس پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہو جلدی سے آ جائیں، کچھ ہی دیر میں ہم اس پروگرام کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کچھ ہی دیر میں ہونے والی ہے، پھر انشاءاللہ باضابطہ ہم اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو آپ لوگ جلد از جلد تشریف لائیں اور جو بیچ میں درمیان میں خالی کرسیاں ہیں ان کو بھی پر کرتے آئیں، اور جلد از جلد یہ بہت تھوڑی سی دیر کے لیے ہمارا پروگرام ہے، رات بہت چھوٹی ہوتی ہے، زیادہ طویل سردی کی طرح نہیں ہے کہ کافی دیر تک 2-3 بجے تک یہ پروگرام چلے اور پھر رات تک ہم صبح 5 بجے تک یا 6 بجے تک سوتے رہیں اذان تک۔ ایسا نہیں، 5 بجے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، نماز کا وقت 5 بجے کا ہے، اس لیے آپ لوگ جلد از جلد تشریف لائیں اور اپنے اس پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ سبھی باتیں ہمارے سامنے آتی رہے گی۔ ایک بات یہ بھی خاص خیال رکھیں، ہم ماشاءاللہ ہمارے گھروں میں پڑھائی کا رجحان بڑھ چکا ہے الحمدللہ۔ پہلے کے مقابلے میں ہمارے گھروں میں پڑھائی کا معاملہ بہت بڑھ چکا ہے۔ ہر ایک آدمی چاہتا ہے، ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں لکھاؤں، لیکن یہ پڑھائی کا معاملہ اسکول کی طرف بڑھا ہے، اپنے دینی مدرسوں کی طرف یا دینی اسکولوں کی طرف نہیں بڑھا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر اس کا اثر بعد میں بہت غلط جاتا ہے۔ آئے دن آپ موبائلوں میں دیکھتے ہیں، آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں اسکول میں یہ کیس بگڑ چکا ہے، فلاں اسکول میں یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ بہرحال کچھ ہمارے علماء کرام بیچ میں ہیں، مولانا محمد مرسلین صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور بھی ساتھ میں ہیں ان کے جو پیچھے عالم لوگ ہمارے ہیں وہ اسٹیج پر آ جائیں۔ مولانا عبدالواحد صاحب، مولانا وسیم